الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ آج کی مجلس میں آئے ہوئے سوالات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، سوال کرنے والے محمد نظام ہیں، بدایوں سے سوال کرتے ہیں، آج کل لوگ خودکشی بہت کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ لوگ خودکشی بہت کر رہے ہیں، بہت ساری وجوہات تو وہ ہیں جو ہم آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے ان لوگوں کا اللہ، رسول، قیامت، آخرت، حساب کتاب پر یقین نہیں ہے۔ دوسرا اس کا سبب ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں، ناانصافیوں سے اس حد تک مایوس ہو گئے، گھبرا گئے کہ ان دشواریوں کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ تیسرا سبب ہے ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں رہا کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ ایک چوتھی بات اور ہے کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اچانک نہیں کرتے، بلکہ کافی دنوں سے اس طرح کے حالات بنتے رہتے ہیں، وہ ان سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ان کے یار دوست، احباب، دوست، قریبی لوگ، گھر والے لوگ ان کی فکر نہیں کرتے، ان کی سمسیاؤں کا کوئی حل نہیں نکالتے، ان کو تسلی نہیں دیتے، ان کو پریشانیوں سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتے۔ اسباب اور بھی ہیں، بڑے سبب یہی ہیں۔ پہلا سبب ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ، رسول، آخرت، حساب کتاب، جنت دوزخ پر ان کو یقین نہیں ہے، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، بس جو کچھ بھی ہے، اور یہاں ہم ناکام ہو چکے ہیں، انصاف ہمیں ملنے کی امید نہیں رہی، اور جن ظالموں نے ہماری زندگی میں زہر گھولا ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے سامنے جائیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں، مجرموں کو اپنے سامنے تھرکتے ہوئے، دنیا میں اکڑ اکڑ کر چلتے ہوئے، گھمنڈ اور غرور میں چور ہوتے ہوئے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے کیسے دیکھیں؟ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہ جاتا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، اور وہ یہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔
اگر ان کو یقین ہوتا کہ نہیں اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، کسی عدالت میں دنیا کی اگر تمہیں انصاف نہ ملے تو مایوس مت ہو، پریشان نہ ہو، ایک عدالت اب بھی ایسی ہے جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، اور کوئی کتنا بھی بڑا ہو، منتری کا رشتہ دار ہو، خود منتری ہو اور جس نے اس کو منتری بنایا ہے وہ ہو، بڑی سے بڑی حکومت کا سربراہ ہو، اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوا تو سزا سے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ یقین ہمیں ہو جائے کہ نہیں ایک عدالت ہے، آج مجھے انصاف نہیں مل رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ زندگی مجھے اسی نے دی ہے، اس کا دیا ہوا تحفہ ہے، میں گزاروں گا، تکلیف پریشانی جو کچھ بھی ہے برداشت کروں گا، ہمت اور حوصلے سے زندہ رکھوں گا، اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری نہیں کروں گا، اور انصاف مجھے مل کر رہے گا، یا تو اس دنیا میں، اور اگر یہاں نہیں ملا تو اس دنیا میں۔ اگر یہ یقین پکا اور پختہ ہو جائے تو آدمی کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں جو نظام ہے، سب سے زیادہ خودکشی دیہات کے لوگ، خاص طور سے کسان ہمارے یہاں کرتے ہیں۔ کسان بیچارہ غریب ہے، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ محروم ہے۔ وہ سود پر پیسہ اٹھا کر بیج لاتا ہے، کھاد لاتا ہے اور بہت ساری چیزیں لاتا ہے، اس امید پر کہ فصل تیار ہوگی تو میں اس سارے قرض کو نپٹا دوں گا۔ سوکھا پڑ گیا، آندھی آ گئی، برسات زیادہ ہو گئی، برسات ہی نہیں ہوئی، 100 چیزیں ہیں، بیچارہ مایوس تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ قرض خواہ جب اس کی جان کو آ جاتے ہیں، اس کے سامنے اس کی ماں بہن پر دست درازی کرتے ہیں، اس کے سماج کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو گالیاں دیتے ہیں گندی گندی، اور کوئی ایک لفظ بھی اس کی حمایت میں نہیں بولتا، تو وہ اپمانت ہو کر اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں انصاف ہو، کروڑ ہا کروڑ روپیہ بڑی بڑی کمپنیوں کا ہماری حکومت معاف کر دیتی ہے، اور 5-10 ہزار روپے کسی کسان پر آ رہے ہیں، بینک کے آ رہے ہیں، تو بینک والے پولیس والوں کو لے جا کر اس کو گرفتار کر کے لاتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں۔ کسی مہاجن کے آ رہے ہیں تو وہ جا کر پولیس میں کہہ دیتا ہے تو وہ آ کے اس میں ڈنڈے پھٹکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے، یہ سارا نظام ظالموں کا ہے۔ ان ظالموں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ انصاف ہوتا، انہیں امید ہوتی کہ ہماری عزت محفوظ رہے گی، آبرو محفوظ رہے گی، چلو اس سال نہیں اگلی سال ہم دے دیں گے، تو اس نظام کے پیچھے وہ جو سودی نظام ہے وہ کھڑا ہوا ہے کسانوں کی خودکشی کے پیچھے، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ اب یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہے۔ دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، برداشت کرو ان کو، مقابلہ کرو ان کا، ہمت نہ ہارو، اللہ رب العزت سے دعائیں کرو، مانگو، رابطے میں رہو۔ یہ مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں، بیٹھ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، نہیں رہیں گی۔ اور اگر تم نے
ان تمام چیزوں کو نکار کے صرف یہی فیصلہ لیا کہ مجھے مر جانا چاہیے، تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کسی بھی صورت میں خودکشی نہیں کرنا ہے آپ کو. ہمت کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات درست کر دے گا، بدل دے گا. تو اسلام منع کرتا ہے خودکشی نہیں کریں گے آپ، اور ہمت سے زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ نے خودکشی کی تو جان لیجئے جس طرح سے آپ کو یہاں اذیت ہوئی، ساری زندگی آپ اسی اذیت میں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں دو چار رہیں گے، کبھی آپ کو آرام نہیں ملے گا. تو اسلام منع کرتا ہے. تو ہمیں اپنے اوپر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، آخرت یقین اور اللہ کے انصاف پر یقین رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. اور کبھی ایسی کائرتا، بزدلی کی سوچ اگر اپنے اندر پیدا ہو رہی ہے تو نہیں آنے دینا چاہیے. گھر والوں کو، سماج کے لوگوں کو بھی بیدار ہو کر ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی مدد کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس طرح کے حادثے سے محفوظ رکھے. ہمارے عزیزوں میں اللہ رب العزت کسی کو اتنا محروم اور اتنا مایوس نہ کرے کہ وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے. پھر ملتے ہیں ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.